بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دی چینل۔ ہم آپ کو سکھاتے ہیں انگلش بہت ہی آسان طریقے سے۔ اگر آپ اپنی ڈیلی لائف میں انگلش بولنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ مختلف مواقع کے حساب سے انگلش سینٹنسز یاد کر لیں اور پھر انہیں موقع کی مناسبت سے بولنا شروع کر دیں۔ شروع میں آپ کو بولتے ہوئے دھیان دینا پڑے گا، انگلش سینٹنسز کو ذہن میں لانا پڑے گا اور پھر آپ بولیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد آپ وہی انگلش کے سینٹنسز خود بخود بولنا شروع ہو جائیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ آپ انگلش کے ان سینٹنسز کو بولتے ہوئے یہ بات بھول ہی جائیں گے کہ کبھی آپ نے انہیں یاد بھی کیا تھا۔ بہت سے لوگ اسی طریقے سے انگلش بولتے ہیں۔ اسی چینل پر پلے لسٹ دیکھیے، اس حوالے سے کافی ویڈیوز موجود ہیں، جیسے شاپنگ کرتے وقت انگلش بولنا، ریسٹورانٹ میں انگلش بولنا، بچوں کے ساتھ انگلش بولنا، غصے میں انگلش بولنا وغیرہ وغیرہ۔ آج کی ویڈیو میں ہم سیکھیں گے بیماری کے حوالے سے انگلش بولنا۔ بیمار تو ہم سب ہوتے ہیں، تو بیماری کے حوالے سے جو سینٹنسز آپ سیکھیں گے وہ ڈیلی لائف میں کافی زیادہ یوز ہونے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ آنے والی تمام اچھی ویڈیوز بغیر کسی پریشانی کے آپ کو ملتی رہیں۔ اس کے علاوہ ان ویڈیوز کو اور اس چینل کو اپنے فرینڈز کے ساتھ، اپنی فیملی میں، اپنے آس پاس اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ان کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ثابت ہوگا۔ اگر آپ ویڈیو کو لائک کر دیں گے تو میرے لیے بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی بات ہوگی۔ چلیے آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے بخار ہے تو آپ کہیں گے I have a fever۔ فیور کہتے ہیں بخار کو، I have a fever۔ I have a fever۔ اس کے علاوہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I have a temperature۔ I have a temperature۔ I have a temperature۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے تیز بخار ہے تو آپ کہیں گے I have a high fever۔ I have a high fever۔ I have a high fever۔ سر میں درد ہونا تو ایک عام بیماری ہے، تو آئندہ جب آپ کے سر میں درد ہو اور آپ نے یہ کہنا ہو کہ میرے سر میں درد ہے تو آپ اردو میں کہنے کی بجائے آپ یہ کہیے I have a headache۔ ہیڈیک کہتے ہیں سر کے درد کو۔ آپ سپیلنگ دیکھیے HEAD ہیڈ، ہیڈ کہتے ہیں سر کو، ACHE ایک، ایک کہتے ہیں درد کو۔ ہیڈیک سر کا درد، I have a headache۔ I have a headache۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا سر گھوم رہا ہے یا مجھے چکر آ رہا ہے تو آپ کہیں گے I feel dizzy۔ ڈیزی کہتے ہیں چکر آنے کو، I feel dizzy۔ I feel dizzy۔ اس بات کو آپ اس انداز سے بھی کہہ سکتے ہیں I feel giddy۔ گڈی بھی چکر آنے کو کہتے ہیں، I feel giddy۔ I feel giddy۔ میری ٹانگ میں درد ہے، My leg hurts۔ ہرٹ کا مطلب ہوتا ہے تکلیف ہونا، درد ہونا۔ My leg hurts۔ My leg hurts۔ ہم درد والے سارے سینٹنسز اکٹھے ہی بنا لیتے ہیں، اس سے آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ میری کمر میں درد ہے، My back hurts۔ بیک کہتے ہیں کمر کو، ہرٹ کا مطلب ہے درد ہونا، تکلیف ہونا۔ My back hurts۔ My back hurts۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں I have backache۔ آپ کو میں نے بتایا ہے کہ ایک کا مطلب ہے درد ہونا، بیک کا مطلب ہے کمر، بیک ایک کمر کا درد۔ I have backache۔ I have backache۔ اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے ہاتھ میں درد ہے تو آپ کہیں گے My hand hurts۔ My hand hurts۔ My hand hurts۔ میرا گلا دکھ رہا ہے، یعنی میرے گلے میں درد ہے، My throat hurts۔ تھروٹ کہتے ہیں گلے کو، My throat hurts۔ My throat hurts۔ My throat hurts۔ میرے پیٹ میں درد ہے، I have a stomachache۔ stomach کہتے ہیں معدے کو، پیٹ کے لیے بھی یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ ایک کہتے ہیں درد کو، I have a stomachache۔ I have a stomachache۔
اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے پورے جسم میں درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے مائی انٹائر باڈی ہرٹس. مائی میرا، انٹائر پورا، باڈی جسم، اور ہرٹ کا مطلب ہے درد ہونا، تکلیف ہونا. مائی انٹائر باڈی ہرٹس. مائی انٹائر باڈی ہرٹس. دانت کا درد ہونا بھی ایک عام مسئلہ ہے. اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ میرے دانت میں درد ہے تو آپ کہیں گے آئی ہیو اے ٹوتھ ایک. ٹوتھ ایک کہتے ہیں دانت کے درد کو. آئی ہیو اے ٹوتھ ایک. آئی ہیو اے ٹوتھ ایک. اور اس جملے کو آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں مائی ٹوتھ از ایکنگ. مائی ٹوتھ از ایکنگ. مائی ٹوتھ از ایکنگ. ایک سر کا درد تو عام سر کا درد ہوتا ہے، لیکن ایک سر کا درد ایسا ہوتا ہے جو بہت تیز ہوتا ہے، شدید تیز سر کا درد ہوتا ہے، جس کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے یا میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے. تو اگر اس قسم کی سچویشن ہو اور ہم نے یہ کہنا ہو کہ میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے تو ہم کہیں گے مائی ہیڈ از سپلٹنگ. سپلٹنگ کا مطلب ہوتا ہے پھٹ جانا. مائی ہیڈ از سپلٹنگ. جب شدید تیز سر کا درد ہو تو اس کے لیے یہ جملہ بولا جاتا ہے مائی ہیڈ از سپلٹنگ. مائی ہیڈ از سپلٹنگ. اگر کہیں پر مسلسل درد ہو رہا ہو اور ہم نے یہ کہنا ہو کہ مسلسل درد ہو رہا ہے تو ہم کہیں گے دا پین از کانسٹنٹ. پین کہتے ہیں درد کو. کانسٹنٹ مسلسل. دا پین از کانسٹنٹ. دا پین از کانسٹنٹ. دا پین از کانسٹنٹ. سر کے درد کی ایک قسم ہوتی ہے آدھے سر کا درد. اگر آپ نے یہ کہنا ہو میرے آدھے سر میں درد ہو رہا ہے تو آپ کہیں گے آئی ہیو مائیگرین. مائیگرین کہتے ہیں آدھے سر کے درد کو. آئی ہیو مائیگرین. آئی ہیو مائیگرین. آئی ہیو مائیگرین. موسم بدلنے کے ساتھ نزلہ زکام ہو جانا تو ایک عام سی بات ہے. اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ مجھے زکام ہے تو آپ کہیں گے آئی ہیو اے کولڈ. آئی ہیو اے کولڈ. آئی ہیو اے کولڈ. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے کھانسی ہے تو آپ کہیں گے آئی ہیو اے کف. کف کہتے ہیں کھانسی کو. آئی ہیو اے کف. آئی ہیو اے کف. میرے انگوٹھے سے خون بہہ رہا ہے. مائی تھم از بلیڈنگ. تھم کہتے ہیں انگوٹھے کو. تھم کے اینڈ پہ جو بی ہے اسے آپ نے نہیں پڑھنا، وہ سائلنٹ ہے. بلیڈنگ کا مطلب ہے خون بہنا. مائی تھم از بلیڈنگ. میرے انگوٹھے سے خون بہہ رہا ہے. مائی تھم از بلیڈنگ. مائی تھم از بلیڈنگ. میرے سر میں خارش ہو رہی ہے. مائی ہیڈ ایچز. ایچ کہتے ہیں خارش کو. مائی ہیڈ ایچز. مائی ہیڈ ایچز. مائی ہیڈ ایچز. میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. آئی ہیو سور آئیز. سور کہتے ہیں درد میں مبتلا ہونا، تکلیف میں مبتلا ہونا. آئی ہیو سور آئیز. آئی ہیو سور آئیز. یعنی میری آنکھوں میں تکلیف ہے، یا میری آنکھوں میں درد ہو رہا ہے، یا میری آنکھیں دکھ رہی ہیں. آئی ہیو سور آئیز. آئی ہیو سور آئیز. مجھے بدہضمی ہے. آئی ہیو انڈیجیسچن. انڈیجیسچن کہتے ہیں بدہضمی کو. آئی ہیو انڈیجیسچن. آئی ہیو انڈیجیسچن. آئی ہیو انڈیجیسچن. میری آنکھیں سوجی ہوئی ہیں. مائی آئیز آر سوولن. سوولن کہتے ہیں سوجا ہوا. مائی آئیز آر سوولن. مائی آئیز آر سوولن. مائی آئیز آر سوولن. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے قبض ہے تو آپ کہیں گے آئی ہیو کانسٹیپیشن. کانسٹیپیشن کہتے ہیں قبض کو. آئی ہیو کانسٹیپیشن. آئی ہیو کانسٹیپیشن. آئی ہیو کانسٹیپیشن. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری گردن جکڑی ہوئی ہے یا میری گردن اکڑی ہوئی ہے تو آپ کہیں گے مائی نیک از اسٹف. اسٹف کا مطلب ہے سخت، اکڑا ہوا. مائی نیک از اسٹف. مائی نیک از اسٹف. مائی نیک از اسٹف.
میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. My voice is hoarse. میری آواز بیٹھی ہوئی ہے. ہارس کہتے ہیں جب ہمارا گلا خراب ہوتا ہے تو ہماری آواز خراب ہو جاتی ہے, بیٹھ جاتی ہے, تو اس کو کہتے ہیں ہارس. وائس کہتے ہیں آواز کو. My voice is hoarse یعنی میری آواز بیٹھی ہوئی ہے. اردو میں ہم کہہ دیتے ہیں میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. تو انگلش میں ہم کہیں گے My voice is hoarse یعنی میری آواز بیٹھی ہوئی ہے. My voice is hoarse. My voice is hoarse. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے الٹی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کہیں گے I feel like vomiting. vomiting کہتے ہیں الٹی ہونا, قے ہونا. feel کا مطلب ہے محسوس کرنا. I feel like vomiting. I feel like vomiting. مجھے الٹی محسوس ہو رہی ہے. I feel like vomiting. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہے تو آپ کہیں گے My stomach is upset. stomach کہتے ہیں معدے کو. پیٹ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور upset کا مطلب ہوتا ہے خراب ہونا. My stomach is upset. My stomach is upset. My stomach is upset. میں آج اچھا محسوس نہیں کر رہا. I am not feeling well today. feeling کا مطلب ہے محسوس کرنا. well اچھا, today آج. I am not feeling well today. I am not feeling well today. I am not feeling well today. مجھے بے چینی ہو رہی ہے. I am feeling uneasy. uneasy کا مطلب ہے بے چین ہونا. feeling کا مطلب ہے محسوس کرنا. I am feeling uneasy. I am feeling uneasy. I am feeling uneasy. دل کا اپنی معمول کی رفتار سے تیز دھڑکنا بھی ایک قسم کی بیماری ہوتی ہے. اور اگر اس طرح کی سچویشن ہو اور آپ نے کہنا ہو کہ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا ہے تو آپ کہیں گے My heart is beating fast. ہارٹ کہتے ہیں دل کو, بیٹنگ دھڑکنا, فاسٹ تیز. My heart is beating fast. My heart is beating fast. My heart is beating fast. اگر بھوک صحیح نہ لگتی ہو تو ہم اردو میں محاورتاً کہتے ہیں مجھے بھوک کھل کر نہیں لگتی. انگلش میں ہم کہیں گے I don't have good appetite. appetite کہتے ہیں بھوک کو. I don't have good appetite. I don't have good appetite. I don't have good appetite. بھوک کا زیادہ لگنا بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے. اگر آپ نے یہ کہنا ہو میں اپنی بھوک پر قابو نہیں پا سکتا تو آپ کہیں گے I cannot control my hunger. کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے قابو پانا. ہنگر کہتے ہیں بھوک کو. I cannot control my hunger. I cannot control my hunger. I cannot control my hunger. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے پیٹ میں گیس ہے تو آپ کہیں گے I have bloated stomach. bloated کہتے ہیں پھولا ہوا, stomach پیٹ یا میدا. I have bloated stomach یعنی میرا پیٹ یا میدا پھولا ہوا ہے گیس کی وجہ سے. I have bloated stomach. I have bloated stomach. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرے دانتوں سے خون بہہ رہا ہے تو آپ کہیں گے My teeth are bleeding. teeth کہتے ہیں دانتوں کو, bleeding خون بہنا. My teeth are bleeding. My teeth are bleeding. My teeth are bleeding. مجھے گھٹنوں میں مسئلہ ہے. I have knee problem. knee کہتے ہیں گھٹنے کو. یہاں پہ کے سائلنٹ ہے, ہم کہیں گے knee. problem مسئلہ. I have knee problem. I have knee problem. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ کہنا ہے کہ میرا جسم تھکا ہوا ہے تو آپ کہیں گے My body is tired. tired کا مطلب ہے تھکا ہوا. body جسم. My body is tired. My body is tired. My body is tired. صحت کے بارے میں جب بھی بات ہو رہی ہو تو عام طور پر یہ جملہ بہت بولا جاتا ہے صحت بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ واقعی سچا جملہ ہے. تو اس کی انگلش ہوگی ہیلتھ از اے گریٹ بلیسنگ. ہیلتھ کہتے ہیں صحت کو, گریٹ بہت بڑی, بلیسنگ نعمت.
Health is a great blessing. Health is a great blessing. Health is a great blessing. اگر ہم نے یہ کہنا ہے ڈاکٹر نے بیماری کا پتہ لگایا تو ہم کہیں گے دا ڈاکٹر ڈائگنوزڈ دی ڈیزیز. ڈائگنوز کا مطلب ہوتا ہے تشخیص کرنا، بیماری کا پتہ چلانا. ڈیزیز کہتے ہیں بیماری کو. دا ڈاکٹر ڈائگنوزڈ دی ڈیزیز. دا ڈاکٹر ڈائگنوزڈ دی ڈیزیز. دا ڈاکٹر ڈائگنوزڈ دی ڈیزیز. اگر کوئی بیمار ہو تو اس کا حال پوچھتے ہوئے عام طور پر یہ سنٹینس بولا جاتا ہے اب وہ کیسا ہے. تو اگر آپ نے یہ کہنا ہے اب وہ کیسا ہے تو آپ کہیں گے ہاؤ از ہی ناؤ. ہاؤ کا مطلب ہے کیسا، ناؤ اب. ہاؤ از ہی ناؤ. ہاؤ از ہی ناؤ. ہاؤ از ہی ناؤ. جس کا حال پوچھا جا رہا ہے اگر وہ مکمل طور پر صحت یاب نہ ہو تو اس کا حال پوچھنے پر عام طور پر یہ جواب دے دیا جاتا ہے بس وہ ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کسی کا حال پوچھنے پر یہ جواب دینا ہے بس وہ ٹھیک ہے تو آپ کہیں گے ہی از جسٹ اوکے. ہی از جسٹ اوکے. ہی از جسٹ اوکے. اگر آپ نے کسی کو دوا دینی ہو اور اسے یہ کہنا ہو کہ یہ گولی لو، یعنی دوائی کی یہ گولی لو، تو آپ کہیں گے ٹیک دس ٹیبلٹ. ٹیک دس ٹیبلٹ. ٹیبلٹ کہتے ہیں دوائی کی گولی کو. ٹیک دس ٹیبلٹ. کسی کا حال پوچھنے کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں. انگلش میں ہم کہیں گے ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ. ہاؤ کیسا، فیل محسوس کرنا، ناؤ اب. ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ. ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ. ہاؤ آر یو فیلنگ ناؤ. بیمار بندے سے بات چیت کرتے ہوئے یہ سوال عام طور پر کیا جاتا ہے کیا آپ نے دوائی پابندی سے لی؟ ڈڈ یو ٹیک میڈیسن ریگولرلی. میڈیسن کہتے ہیں دوا کو، ریگولرلی پابندی سے، باقاعدگی سے. ڈڈ یو ٹیک میڈیسن ریگولرلی. ڈڈ یو ٹیک میڈیسن ریگولرلی. ڈڈ یو ٹیک میڈیسن ریگولرلی. اگر آپ سے کوئی اپنی بیماری کے بارے میں بات کرے تو آپ اسے کہیں گے کسی اچھے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. کنسلٹ سم گڈ ڈاکٹر. کنسلٹ کا مطلب ہوتا ہے مشورہ کرنا. کنسلٹ سم گڈ ڈاکٹر. کنسلٹ سم گڈ ڈاکٹر. کنسلٹ سم گڈ ڈاکٹر. ایک دن میں بخار اتر جائے گا. فیور ول گو ڈاؤن ان اے ڈے. فیور ول گو ڈاؤن ان اے ڈے. فیور ول گو ڈاؤن ان اے ڈے. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ میری نظر کمزور ہے تو آپ کہیں گے مائی آئی سائٹ از ویک. آئی سائٹ کہتے ہیں نظر کو، ویک کمزور ہونا. مائی آئی سائٹ از ویک. مائی آئی سائٹ از ویک. اگر آپ نے کسی کو یہ کہنا ہے کہ تمہارا ماتھا گرم ہے تو آپ کہیں گے یور فورہیڈ از برننگ. فورہیڈ کہتے ہیں ماتھے کو، برننگ کا مطلب ہے جل رہا. اگر ماتھا تیز گرم ہوگا تو آپ کہیں گے برننگ، یعنی جل رہا ہے، یعنی شدید گرم ہے. یور فورہیڈ از برننگ. یور فورہیڈ از برننگ. بیمار کا حال پوچھتے ہوئے عام طور پر ایک جملہ بولا جاتا ہے جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ. گیٹ ویل سون. ویل کا مطلب ہے اچھا، سون جلد. گیٹ ویل سون. گیٹ ویل سون. گیٹ ویل سون. مجھے چھینکیں آ رہی ہیں. آئی ایم سنیزنگ. سنیز کا مطلب ہوتا ہے چھینکنا. آئی ایم سنیزنگ. آئی ایم سنیزنگ. آئی ایم سنیزنگ. اگر آپ نے کسی بیماری کے بارے میں یہ پتہ کرنا ہے کہ کیا یہ پھیلنے والی ہے تو آپ کہیں گے از اٹ کنٹیجس. کنٹیجس کہتے ہیں متعدی بیماری کو، وبائی بیماری کو. ایسی بیماری جو چھوت سے لگ کر پھیلنے والی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں کنٹیجس. از اٹ کنٹیجس. کیا یہ پھیلنے والی ہے؟ از اٹ کنٹیجس. از اٹ کنٹیجس. اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ وہ بیمار ہے تو آپ کہیں گے ہی از ill. وہ بیمار ہے. ہی از ill. ہی از ill.
اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ علاج شروع ہو گیا ہے تو آپ کہیں گے The treatment has begun. ٹریٹمنٹ کہتے ہیں علاج کو. has begun شروع ہو گیا ہے. The treatment has begun. The treatment has begun. The treatment has begun. اگر آپ نے یہ کہنا ہے کہ مجھے چوٹ لگ گئی تو آپ کہیں گے I got hurt. I got hurt. I got hurt. میری ناک بہتی ہے. My nose is runny. My nose is runny. My nose is runny. مجھے متلی ہو رہی ہے. I feel nauseous. نوزیا کہتے ہیں متلی ہونے کو. Feel nauseous متلی محسوس کرنا. I feel nauseous. I feel nauseous. I feel nauseous. اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ بتانا ہے کہ وہ بری طرح زخمی ہے تو آپ کہیں گے He is badly hurt. Badly کا مطلب ہے بری طرح سے. Hurt زخمی. He is badly hurt. He is badly hurt. He is badly hurt. اسے دل کی تکلیف ہے. He has heart trouble. Heart trouble کہتے ہیں دل کی تکلیف کو. He has heart trouble. He has heart trouble. He has heart trouble. مجھے اپنی صحت کی فکر ہے. I am worried about my health. Worried پریشان ہونا، فکر مند ہونا. Health صحت. I am worried about my health. I'm worried about my health. I am worried about my health. کسی بیمار کا حال پوچھنا ہو تو آپ کہیں گے وہ آج کیسا ہے. How is he today? How is he today? How is he today? اگر آپ نے کسی بیمار کا حال بتانا ہے اور آپ نے یہ کہنا ہے وہ آج کل سے بہتر ہے تو آپ کہیں گے Today he is better than yesterday. Better کا مطلب ہے بہتر ہونا. Yesterday جو کل گزر گیا. Today he is better than yesterday. Today he is better than yesterday. اور آخری جملہ یہ ہے اپنی صحت کا خیال رکھیں. Take care of your health. Take care of your health. Take care of your health. یہ تھی آج کی ویڈیو. اس سے اچھے طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا. کمنٹ باکس میں اپنی رائے دینا مت بھولیے گا. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. فی امان اللہ.